ذریعے نازل کیا اسی کو کہتے ہیں جناب روح الامین، اور جس کو نازل کیا اس کا نام ہے قرآن مبین۔ یہ بتائیے ہمارے نبی پڑھے لکھے تھے یا ان پڑھ تھے؟ بتاؤ کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ سارے بولیے پڑھے لکھے تھے کہ نہیں تھے؟ روئے زمین پر حضور سے بڑا کسی کا علم ہوگا؟ بولیے آپ۔ ارے روئے زمین پر سرکار سے بڑھ کر کسی کا علم ہوگا؟ میرے مصطفیٰ عالم ما کان و ما یکون بن کر کے تشریف لائے۔ اب بس ایک منٹ کے جواب سنتے جائیے۔ وہ جو امی کی بحث کر رہا ہے نا، لگتا ہے تم بالکل ہی لاولد تھے لفظ امی کے مفہوم سے، ورنہ یاد رکھو امی کے بہت سے معنی ہوتے ہیں۔ امی کا معنی جمع ہونے کا بھی ہوتا ہے، ام کا معنی اصل میں فضیلت میں جہاں پر جمع ہو جائے اس کا بھی ہوتا ہے۔ ام القریٰ پہلے مکے کا نام بھی تھا، سمجھے؟ ام کے بہت سارے معنی ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ، اس کو کہتے ہیں ام القرآن، کیونکہ قرآن کی وہاں سے ابتدا ہوئی ہے، یعنی جو ہے جہاں سارے علوم موجود ہیں اس کو کہتے ام الکتاب۔ تو اگر ایک ہی معنی مراد لیں گے ان پڑھ والا، حالانکہ اردو کی ڈکشنری میں بھی ان پڑھ نہیں ہے، بے پڑھا ہے، بے پڑھا۔ اعلیٰ حضرت نے ان پڑھ ٹرانسلیشن نہیں کیا بلکہ بے پڑھا کیا ہے، اور یہی وجہ کہ تمام شاعروں کے استاد حضرت امیر مینائی نے کہا تھا حضرت کا علم لدنی تھا اے امیر، دیتے تھے قدسیوں کو سبق بے پڑھے ہوئے، دیتے تھے قدسیوں کو سبق بے پڑھے ہوئے۔ تعلیم جبرائیل ابھی تھی برائے نام، حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے۔ آؤ آپس میں کنٹروورسی کریٹ کرنے والوں، انتشار اور اختلاف میں قوم کو مبتلا کرنے والوں، سنو کینیڈا کی زمین پر بیٹھ کر کے سنو، مصطفیٰ سے چل کر کے پوچھو یا رسول اللہ، امت انتشار کا شکار ہے۔ آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جو دل کی بات زبان پر آ گئی، یہ عقیدہ آج کا نہیں 100 سال پرانا ہے، یاد رکھیے آپ، 150 سال پرانا ہے کم و بیشی عقیدہ۔ علماء یہی بتاتے تھے، لوگ سوچتے ہیں یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں، مولویوں کے جھگڑے نہیں، اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ کی امت خضرا کی جانب لو لگاؤ، پوچھو یا رسول اللہ، آپ بتائیے سرکار آپ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر میں حدیث سناؤں دل پر اثر کرے تو خاموش مت بیٹھیے۔ مصطفیٰ نے 1450 برس پہلے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے کائنات میں معلم بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے کائنات میں مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ بعثت معلما، اب معلم کس کو کہتے ہیں میں سمجھانے کے لیے آپ کے لیے لفظ بول رہا ہوں، بہت ہلکا ہے مگر مجبوری آپ کے ذہن و دماغ میں جب ہی پہنچے گا۔ معلم ادھیاپک کو کہتے ہیں، معلم ٹیچر کو کہتے ہیں، معلم پڑھانے والے کو کہتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں بعثت معلما، اللہ نے مجھے کائنات میں معلم بنا کر کے بھیجا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کس نے پڑھایا میرے آقا، آپ کہاں سے پڑھ کر کے تشریف لائے؟ دوسری حدیث کا ٹکڑا سنیے، نبی یہ رحمت ارشاد فرماتے ہیں علمنی ربی، مجھے میرے رب نے تعلیم دی ہے، مجھے میرے رب نے تعلیم دی ہے۔ قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جو مصطفیٰ کو قرآن سکھاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے تبیانا لکل شیء، قرآن میں جو کہ سب کچھ موجود ہے۔ قرآن جس کے دل کو اللہ پاک نے وحی الہی کے لیے منتخب کر لیا ہو، مجھے حیرت ہوتی ہے، عجیب المیہ ہے تاریخ کا، اما جسے مدرسے میں بیٹھ کے پڑھاتے ہو اسے پڑھا لکھا کہتے ہو، جسے ضمنی علم دیا گیا ہے اسے پڑھا لکھا کہتے ہو، جسے تاروں کے تحت علم حاصل کرنے کی اتھارٹی حاصل ہے، جو آج پڑھتا ہے تو کل بھول جاتا ہے، کل پڑھتا ہے پرسوں بھول جاتا ہے، سنیں جس کو ضمنی علم دیا گیا ہے اسے تو آپ عالم کہتے ہو، اسے عام کہتے ہو، اسے عام محقق کہتے ہو، اسے عام محدث کہتے ہو، اسے عام معلم کہتے ہو، اسے عام مفسر کہتے ہو، اسے عام مدبر کہتے ہو، اسے عام معلم کہتے ہو، جس کو اللہ پاک نے پڑھا کر کے بھیجا ہو، جس کو پڑھا کر کے بھیجا ہو، جس کے دل پر علوم غیبیہ کی برسات کر دی گئی ہو، جس کے قلب پاک کو وحی الہی کے لیے منتخب کر لیا گیا ہو، اس کو ان پڑھ کہتے ہوئے نظر آتے ہو۔ نہیں میرے عزیز، امی کا ایک معنی بے پڑھے لکھے کا ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ پیغمبر جس نے دنیا میں کسی انسان سے نہ پڑھا ہو، اسی لیے قرآن نے کہا الذین
الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، مگر بتاؤ ان ان پڑھوں میں اللہ نے جو رسول بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ ان کو علم سکھائے، اللہ کی آیتیں سنائے، دانائی سکھائے، حکمت سکھائے، شعور سکھائے، فہم سکھائے۔ مصطفیٰ ایسے عالم باکانہ وما یکون ہے میرے سرکار کہ ایک معلم ہے اصحاب صفہ پر، مگر پڑھنے والے اس ادارے کے اسٹوڈنٹ کون؟ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں، خطاب کے شہزادے عمر ہیں، عثمان ذو النورین ہیں، علی حیدر کرار ہیں۔ علماء تشریف فرما ہے، یونیورسٹی میں جائیں گے الگ الگ سبجیکٹ کا الگ ایکسپرٹ ہوتا ہے، سمجھے؟ آپ میڈیکل سائنس کو لے لیجیے گا، ہارٹ اسپیشلسٹ الگ ہوتا ہے، مائنڈ کا اسپیشلسٹ الگ۔ آپ کی توجہ ہے، میں سانس اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ جلدی جلدی زیادہ باتیں بیان ہو جائیں، وقت میرا پورا ہو چکا، ورنہ میں یہ نون اسٹاپ تقریر نہیں کرتا ہوں، میں چہرے دیکھ کے نہیں، آنکھیں کھول کے نہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولتا ہوں الحمدللہ، مگر وقت ہی نہیں ہے، میری مجبوری ہے، بس یہ پیغام لے جائیے چونکہ بہت دنوں تک دور تک جائے گا انشاءاللہ۔ سنیں، آپ نے دیکھا ہوگا حضرت تشریف فرما یہ گणت کا ٹیچر ہے، یہ سائنس کا ٹیچر ہے، یہ انگلش کا ٹیچر ہے، یہ عربی کا ٹیچر ہے، سمجھے؟ اسی طریقے سے میڈیکل سائنس کو دیکھیے گا، یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، یہ مائنڈ اسپیشلسٹ ہے، یہ نیورولوجسٹ ہے، یہ گیسٹرولوجسٹ ہے۔ میڈیکل کے اندر بھی جسم کے ہر پارٹ کا اسپیشلسٹ الگ ہوتا ہے، یہ میرے مصطفیٰ ہے، یہ اصحاب صفہ پہ ایک معلم ہے، مگر صداقت کا تاجدار وہی سے فارغ ہوتا ہے، ذو النورین وہی سے فارغ ہوتے ہیں، حیدر کرار جن کو باب مدینۃ العلم کہا گیا ہے۔ مجھے بتاؤ، حضور فرماتے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے، دروازہ ہے۔ بس میں بھی ختم کر رہا ہوں، کیا ہوا آگے؟ توجہ ہے، کر دوں پورا، ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ۔ بھائی جس کو آنا ادھر ہی آنا، آپ ٹینشن فری رہیے، ادھر سے آئیں گے اور ادھر ہی آئیں گے انشاءاللہ، سمجھے؟ ہمارا بھی روز یہی کام ہے 20 سال سے الحمدللہ۔ اور سے سنیے توجہ کے ساتھ، ایک معلم ہے مگر اسٹوڈنٹ کون ہے؟ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں، عثمان و حیدر ہیں، اور زبیر ہیں۔ معلم ایک ہے، پڑھانے والا ایک ہے، پڑھنے والے انیک ہیں، ہر سبجیکٹ کا ایکسپرٹ مصطفیٰ کی بارگاہ سے فارغ ہو کر کے آتا ہے۔ معلم ایک ہے، کسی نے کہا تھا کون کہتا ہے کہ امی تھے رسول اکرم، بات کہنے کا دنیا کو قرینہ آیا، کون کہتا ہے کہ امی تھے رسول اکرم، بات کہنے کا دنیا کو قرینہ آیا، ان سے بہتر کوئی ہوتا تو پڑھاتا ان کو، ان سے بہتر کوئی ہوتا تو پڑھاتا ان کو، پڑھ کے اللہ سے وہ شاہ مدینہ آیا، ان سے بہتر کوئی ہوتا تو پڑھاتا ان کو، پڑھ کے اللہ سے وہ شاہ مدینہ آیا۔ اور جسمی ادھر دیکھیے میری طرف، سمجھے؟ بہت پہلے سے استقبال شروع سنیے، توجہ ہے، میں بھی آنکھ بند کر کے بول رہا ہوں، آج کوئی بات نہیں ہوگا، دیکھا جائے گا۔ سنیے، اب رہا سوال یہ کہ امی کس کو کہتے ہیں؟ یہ حضرت مولا علی قاری فرماتے ہیں، اما کسی لفظ کا ٹرانسلیشن